الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دنیا میں تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام محبت کرنے والوں کو محمد رضوان کا پیار بھرا السلام علیکم۔ نور اسلام کی ایک اور ٹرانسمیشن میں ناظرین، آپ کا میزبان محمد رضوان ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہم اس ہستی کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ناظرین، کہ جس کے بارے میں اگر میں یوں کہوں کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں جو دین نے اسلام پھیلا ہوا ہے، انہی کے مرہون منت ہے تو غلط نہ ہوگا۔ سالوں پہلے جو بزرگان دین یہاں پر تشریف لائے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو یہاں پر دین کا بیج کاشت کیا، انہوں نے صحیح معنی میں اس بیج کی آبیاری کی۔ اور یہاں پر ہی مجھے مولا علی کا ایک قول یاد آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کمال اور عظمت وہ ہے کہ دشمن اور غیر بھی آپ کی تعریف کرے۔ یہاں پر میں اپنے پڑھے لکھے نوجوان طبقے کو بتاتا چلوں کہ لارڈ کرزن وائسرائے ہند جب حکومت کر کر واپس گیا تو انٹرویو لینے والوں نے پوچھا کہ بر صغیر پاک و ہند کی کوئی بات بتاؤ، تو کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں، ہم تو وہاں پر حکومت کرتے ہیں تلوار اور بندوقوں کے زور پر، مگر حقیقت میں وہاں پر دلوں پر دو قبریں حکومت کر رہی ہیں۔ تو انٹرویو کرنے والوں نے پوچھا کہ وہ کون سی دو قبریں ہیں جو وہاں پر دلوں پر حکومت کر رہی ہیں، تو اس نے کہا ایک قبر تو ہے اورنگزیب عالمگیر کی، اور دوسری قبر حضور خواجہ غریب نواز حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جی ناظرین، آج ہم اسی ہستی کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے جناب صاحبزادہ محمد حماد فیضی صاحب، اور انہیں کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب صاحبزادہ محمد حسان محمود، اور آخر میں منقبت بارگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں پیش کریں گے جناب حافظ محمد عثمان مرتضی صاحب۔ تمام مہمان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حماد فیضی صاحب، آج کل کے دور میں ہم ولی اللہ اسے کہتے ہیں جو ہمیں ہوا میں اڑ کر دکھائے، جو دعا کرے تو ہمارا کاروبار چل پڑے، جو دعا کرے تو ہماری مشکل ٹل جائے، جو مردوں کو زندہ کر کے دکھائے۔ اگر دیکھا جائے تو پرندے بھی اس طرح ہوا میں اڑ جائیں، وہ تو سب سے بڑے ولی اللہ ہوئے۔ تو حضور غوث پاک نے ولی اللہ کے چند اوصاف بتائے ہیں، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتلاتے چلیں، اور ساتھ ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ کا مختصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، دامت داتہ النصارى فی نبیہم، واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ رضوان بھائی، میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بے شک میرے دوست، میرے ولی، انہیں نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس تمام معاملے کو سمجھنے سے پہلے اس بات کا سمجھ لینا ضروری ہے، ولی کہتے کسے ہیں؟ ولایت کے سردار پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ولی کے 12 اوصاف ذکر فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر ان 12 اوصاف میں سے ایک بھی وصف نہ پایا جائے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ 2 وصف اللہ کے وصف، یعنی ستار بھی ہو اور غفار بھی ہو، 2 وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی شفیق بھی ہوں اور عتیق بھی ہوں، اور 2 وصف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کہ صادق بھی ہوں اور متصدق بھی ہو، 2 وصف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہوں، یعنی برائی سے روکنے والے اور عوام کے اندر عدل قائم کرنے والا ہو، 2 وصف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے، یعنی سخاوت کرنے والا ہو، حضور کی امت پر اپنا مال خرچ کرنے والا ہو، اور آنکھوں کے اندر حیا موجود ہو۔ 2 وصف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے، یعنی
عالم بھی ہو، علم والا بھی ہو، بے علمہ نہ ہو، دلیر اور بہادر بھی ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مختصر سا تعارف ہے، کیونکہ اگر آپ کا تعارف بیان کرنے لگیں تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ آپ کا نام حسن، آپ کے والد کا نام غیاث الدین اور آپ کی والدہ کا نام مہنور، اور حضرت خواجہ غریب نواز یہ حسنی اور حسینی سید ہیں، اور خواجہ غریب نواز کے مشہور جو القابات ہیں ان کے اندر ایک عطائے رسول کا لقب بھی ہے اور سلطان الہند کا لقب بھی ہے۔ آپ حصول دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پڑھنے کے لیے آپ نے کافی ملکوں کا سفر کیا۔ آپ نے فیض اکتساب اپنے شیخ طریقت حضرت خواجہ عثمان اور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 45 سال تک سرزمین ہند پر دین متین کی تبلیغ کی، اور 6 رجب المرجب کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج آپ کا مزار پاک اجمیر شریف کے اندر موجود۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شافع روز جزا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نے فرمایا، اے معین، اجمیر جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو۔ جی حسان بھائی، جب حضور نے فرمایا کہ اجمیر جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو تو آپ چلے مدینہ منورہ سے اجمیر پہنچے۔ تو اس دوران آپ نے کن کن علاقوں میں قیام کیا، کن کن لوگوں سے آپ ملے، کیا واقعات رونما ہوئے، اور خاص یہ بھی کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما، آپ یہ کیوں کہہ کر گئے داتا صاحب کو؟ جی رضوان بھائی، اگر دیکھا جائے اس بات کی طرف کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کس نے حکم دیا کہ اجمیر شریف جا کر دین کی تبلیغ کی جائے، اور کس طرح آپ اجمیر شریف پہنچے، تو سوانح حیات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو آپ وہاں جا کر کچھ عرصہ آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور قیام کے دوران آپ عبادت ہی میں مشغول رہے۔ تو تاجدار کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو خواب میں اپنی زیارت عطا فرمائی، اور خواب میں آ کر تاجدار کائنات نے فرمایا، اے معین، تو میرے دین کا معین ہے، ہم نے تجھ کو ہند کی ولایت عطا فرما دی ہے۔ قربان جائیں خواجہ کے نصیب پر کہ رسول اللہ خواب میں آ کر خود فرما رہے ہیں کہ معین تو میرے دین کا معین ہے، اور ہم نے تجھ کو ہند کی ولایت عطا فرما دی ہے۔ اچھا، اب جہاں خواجہ خواجگان اس بات کو لے کر بہت خوش ہیں، مسرور ہیں کہ حضور نے خواب میں آ کر ہند کی ولایت کی بشارت عطا فرمائی، وہاں اس بات نے بھی آپ کو پریشان کر رکھا ہے کہ اجمیر کس جگہ پر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، معین تو اجمیر چلا جا، اللہ تیرے وجود سے اجمیر میں سے کفر کے سائے کو مٹا دے گا۔ تو آپ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا اجمیر چلا جا، تو اب پتہ نہیں اجمیر کس جگہ پر واقع ہے، کس ملک میں واقع ہے۔ تو آپ اس بات کو لے کر پریشان تھے۔ تو جب آپ درود و وظائف پڑھ کر فارغ ہوئے تو تاجدار کائنات نے ایک بار پھر کرم نوازی فرمائی، اور آپ کے خواب میں تشریف لائے، اور آ کر آپ کو اجمیر کا سارا محل وقوع دکھایا، اور خواب ہی کے اندر آپ کو جنت کا ایک انار بھی دکھایا۔ تو جس وقت خواجہ کو دربار رسالت سے ہند کی ولایت کی بشارت مل گئی، تو بشارت ملنے کے بعد آپ نے ہندوستان کے لیے سفر شروع کیا۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ سے سفر شروع کیا، بغداد میں جا کر قیام فرمایا۔ تو بغداد میں آپ نے قیام فرمایا 885 ہجری میں آپ نے خواجہ قطب الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو اپنی بیعت سے سرفراز فرمایا، اور جس مجلس میں آپ کو بیعت فرمایا تھا اس مجلس میں
حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی بھی موجود تھے، اور ان کے علاوہ دیگر بزرگان دین بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ اور 886 ہجری میں آپ نے پھر بغداد سے سفر شروع کیا۔ بغداد سے آپ اپنے مریدین اور خادم کو لے کر پھر آپ اجمیر کی طرف آپ نے سفر شروع کیا۔ پھر آپ نے لاہور میں آ کر کچھ دیر قیام کیا۔ جب لاہور آپ آئے، آپ نے دریائے رابی کا عبور کیا۔ دریائے رابی کا عبور کرنے کے بعد ساتھ ہی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا دربار تھا۔ آپ کے بارگاہ میں آ کے آپ نے اعتکاف کیا، مزار پر انوار پر آ کر اعتکاف کیا۔ وہاں پر آپ سے روحانی فیض و برکات حاصل کیے، اور جاتے جاتے آپ کو کہا گیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو آپ نے داتا گنج بخش کے بارگاہ میں چلہ کاٹا، اعتکاف کیا، یہاں سے فیض و برکات لے کر آپ نے پھر سفر شروع کیا۔ پھر جا کر آپ نے دہلی میں قیام کیا۔ اچھا، اب خواجہ اس بات پر آپ کا بہت یقین تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اپنے پاس نہ کوئی تلوار رکھی تھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی ڈھال آپ کے پاس تھی، لہٰذا آپ کا اخلاق ہی اتنا اچھا ہوتا کہ اگلا بندہ آپ کو دیکھ کر خود ہی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ گویا آپ اخلاق محمد کا مجسمہ تھے۔ آپ کا اخلاق ہی اتنا اچھا، اتنا حسین، اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کو لوگ دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا کچھ دیر آپ نے دہلی کے اندر قیام فرمایا، وہاں پر دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر آپ نے دہلی سے سفر شروع کیا، سامان باندھا، اپنے مریدین اور خادموں کا ساتھ لیا اور اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اجمیر شریف جب آپ اجمیر پہنچے تو آپ کی نظر پڑی تارا گڑھ کے قلعہ پر، آپ کی نظر پہنچی جو کہ آپ کی منزل مقصود تھی۔ تو آپ نے تارا گڑھ کے قلعے کے پاس آ کر آپ نے قیام کیا، اور وہاں سے آپ نے اجمیر شریف میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ جی ناظرین، تو یہاں لینی ہے مجھے ایک بریک، کہیں مت جائیے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء ویلکم بیک ناظرین، آپ پر ہیں آیاں دلوں کے راز، میرے خواجہ میرے غریب نواز، ہند میں نائب نبی ہیں آپ، ظلمت شب میں روشنی ہے آپ، در نور و حضور دل میں ہے میرے خواجہ میرے غریب نواز، اپنا پرچم کیا محبت کو، زندہ رکھا نبی کی سنت کو، خلق سرکار آپ کا انداز، میرے خواجہ میرے غریب نواز، دھڑکنوں میں قیام آپ کا ہے، درس الفت کلام آپ کا ہے، عہد در عہد گونجتی آواز، میرے خواجہ میرے غریب نواز، خواجہ ہے خیر خواہ ہے دین ہے آپ، اور پھر دین کے معین ہے آپ، قرب مولا ہے آپ کا اعزاز، میرے خواجہ میرے غریب نواز، اور سرے دربار جھولیاں پھیلائے، بادشاہ بھی فقیر بن کر آئے، جھولیاں کر رہے ہیں اپنی دراز، میرے خواجہ میرے غریب نواز۔ جی حماد بھائی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کے پاس ایک سائل آیا تو اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ آپ کی اور حضرت مولا علی کی ولایت میں کیا فرق ہے، تو آپ نے اس سائل کو کیا جواب دیا؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی سائل نے یہ سوال کیا کہ حضور آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، حضرت مولا کائنات بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ کی ولایت میں اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ تو اس سائل کے سوال کرنے پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے تو کرتا کیا ہے؟ تو اس پر اس نے عرض کی کہ حضور میں
زمیندار ہوں، رقبہ ہے، اس کے اندر فصل لگاتا ہوں۔ تو اس سائل کے ساتھ ایک شخص تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا بھئی تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو اس پر اس نے عرض کی کہ حضور میں ان کی فصل کی دیکھ بھال کرتا ہوں، ان کے حکم پر فصل میں ہل چلاتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب مسئلہ آسان ہو گیا، جس طرح تم زمین کے مالک ہو، یہ تمہارا خادم ہے، تمہاری فصل کا دھیان رکھتا ہے اور فصل کے اندر کام کرتا ہے، اسی طرح زمین ولایت کے مالک مولا علی ہیں، ہم اس زمین ولایت کے اندر کام کرتے ہیں۔ مولا علی جسے چاہتے ہیں ولایت عطا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خیرات عطا کر دیتے ہیں، ہم بس اس ولایت کی زمین کی رکھوالی کرتے ہیں۔ جی احسان بھائی، اجے جے پال اور سادھو رام دیو، ایک علم نجوم کا ماہر اور دوسرا اپنے مذہب کا ایک پکا عالم، کس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں پر آ کر گرے اور اسلام قبول کیا؟ جی رضوان بھائی، یقیناً اس بات میں کوئی شک، کوئی شبہ نہ ہے کہ ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ نے بہت شان سے نوازا اور آپ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور 90 لاکھ لوگ آپ کی وجہ سے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اب اگر 90 لاکھ لوگوں میں نظر دوڑائی جائے تو ایک نام ہمیں اجے جے پال جوگی کا ملتا ہے اور ایک نام سادھو رام دیو کا بھی ملتا ہے۔ اب اگر ان دونوں کے ایمان لانے کے پس منظر کو دیکھا جائے کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا بنی، پس منظر میں جایا جائے تو سوانح حیات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں لکھا ہے کہ اجمیر شریف میں آنا ساگر سمندر اور بلبلہ تالاب کے درمیان بہت سے مندر ہوا کرتے تھے، اور بہت سے مندروں میں ایک عظیم الشان مندر راجہ کا بھی تھا، جو فقط راجہ، اس کے درباری اور اس کے خاص وزراء کے لیے مختص کیا گیا تھا، وہ آ کر اس میں پوجا کیا کرتے تھے۔ اور اس عظیم الشان مندر کا سارا انتظام، صفائی کرنا اور دیگر معاملات جو بھی تھے، وہ سر انجام دینے کی ڈیوٹی سادھو رام دیو کے لگائی گئی تھی، جو کہ اپنے مذہب کا بڑا پکا عالم تھا اور راجہ کا چاہنے والا بھی تھا۔ راجہ اس کا بہت چاہنے والا تھا اور یہ تمام پنڈتوں پر سردار بھی تھا۔ تو خواجہ خواجگان آپ نے جا کر اجمیر شریف میں آنا ساگر سمندر کے ساتھ ڈیرا لگایا، تو آپ اس سمندر کے پانی سے وضو کر اپنی نمازیں ادا کرتے تھے۔ تو سادھو رام دیو کو یہ بات کچھ ہضم نہ ہوئی کہ ہمارے سمندر کے پانی سے مسلمان وضو کر کے اپنی عبادات کرتے ہیں، چنانچہ اس نے شکایت راجہ تک پہنچا دی، اور ادھر حضور کی بارگاہ میں بھی خبر لوگوں نے پہنچا دی کہ راجہ تک آپ کی بات پہنچا دی گئی ہے۔ بات کیا پہنچائی؟ بھیجا، کہا کہ کچھ فقیروں نے آ کر سمندر کے کنارے ڈیرا لگا لیا ہے اور اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتے، اور ہمارے سمندر کا پانی استعمال کر اپنی عبادات کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضور کے بارگاہ میں خبر پہنچائی گئی کہ آپ کی شکایت راجہ تک پہنچا دی گئی ہے، تو آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، فرمایا حق آ گیا ہے اور باطل جون سا ہے وہ زائل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے لشکر روانہ کیا، ابھی فقیروں کو جا کر بھگا دیا جائے، اٹھا دیا جائے وہاں سے۔ تو راجہ کا بھیجا لشکر جب حضور کے خواجہ خواجگان کے طرف حملہ آور ہوا، تو آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور مٹی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے لشکر کی طرف پھینکی، آپ نے مٹی اچھال دی۔ تو جس پر راکھ پڑتی گئی، مٹی کے ذرات جس شخص پر پڑتے گئے، اس کا جسم، اس کا بدن سارا سوکھتا گیا۔ اور سادھو رام دیو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، اپنے مذہب کا بڑا پکا عالم تھا، سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ لشکر حملہ آور ہوا، حضور نے، خواجہ خواجگان نے، آپ نے مٹی اٹھائی، آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا، لشکر کی طرف پھینکا، اور جس کے بدن پر مٹی کے ذرات پڑتے جا رہے ہیں، اس کا سارا بدن سوکھتا جا رہا ہے۔ سارا معاملہ دیکھ کر، چونکہ اپنے مذہب کا بڑا پکا عالم تھا، جان گیا کہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، بہت
بڑا اللہ کا ولی ہے، لیکن کیونکہ خود بھی یہ جادوگر تھا، جادو جانتا تھا، جادوگروں کی فوج لے کر آپ کی طرف چل پڑا، لیکن جب آپ کے قریب گیا تو آپ کے جاہ و جلال کو دیکھ کر گھبرا گیا، اور پاؤں کی رفتار اور زبان کی گفتار بھی جاتی رہی، اور آپ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور آپ کے قدموں میں گر پڑا، قدموں میں گر کر ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور معافی دے دیں، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ تو آپ حضور نے معاف کیا، آپ کے دست اقدس پر، ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور آپ کا نام خواجہ معین الدین چشتی نے سادی تجویز کیا تھا، سادھو رام۔ دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے نام سادھو رام تھا، لیکن جس وقت دائرہ اسلام میں قدم رکھا تو خواجہ خواجگان نے اس کا نام سادی رکھ دیا۔ تو جس وقت اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا، تو جیسا کہ میں پہلے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ راجہ کا بہت چاہنے والا تھا، کسی نے راجہ تک خبر پہنچا دی کہ تیرا چاہنے والا پنڈت جس کے ذمہ کرم پر تو نے سارا اپنا مندر لگایا تھا، جس کی ڈیوٹی لگائی تھی تو نے اپنے مندر کے صاف صفائی کی دیگر انتظامات جس کے سپرد کیے تھے، اس نے تو تجھے دھوکہ دے دیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ جا کر مل گیا ہے۔ تو راجہ کو بہت فکر ہوئی، وہ بہت پریشان ہوا کہ اتنا قریبی جس کے ذمہ کرم پر، جس کی ذمہ داری لگائی ہو اپنے مندر کے انتظامات کی، جب وہ دھوکہ دے جائے، جب کوئی اپنا قریبی دھوکہ دے تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو راجہ کو بات پتہ چلی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے سادھو رام دیو، تو اس نے ایک اور جادوگر کو آپ کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ جیسا کہ شروع میں بتایا ہے، دو نام عرض کیے ہیں، ایک سادھو رام دیو کا اور دوسرا اجے جے پال جوگی کا۔ تب دوبارہ دوسری بار اس نے اجے جے پال جوگی کو آپ کے مقابلہ میں بھیجا، لیکن بادشاہ کی ماں اس بات پر اس کو بار بار یہ بات کہتی رہی کہ فقیر کے مقابلہ میں نہ جا، فقیر بہت پہنچا ہے، بہت اللہ کا ولی ہے، صاحب کمال مرد ہے۔ لیکن بادشاہ کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بدھی تھی، وہ اس صاحب کمال مرد کو پہچان نہ سکا۔ اس نے اجے جے پال جوگی کو آپ مقابلہ میں بھیجا، اور اجے جے پال جوگی جو کہ علم نجوم، رمل اور جفر کا بہت ماہر تھا، علم نجوم کا جاننے والا تھا، بادشاہ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا رہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ان فقیروں کو یہاں سے مار بھگاؤں گا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ کے مقابلہ میں آیا، دیگر جادوگروں کو لے کر حضور کے مقابلہ میں آیا۔ خواجہ خواجگان کے مقابلہ کرنے جس وقت آیا تو آپ نے اپنی کرامات دکھائیں، لیکن ان کرامات کو وہ جادو اور شعبدے بازی کہتا رہا۔ تو اجے جے پال نے آپ کو آنا ساگر کے سمندر کے پانی سے وضو کرنے سے منع کر دیا۔ تو خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مٹکا لیا، مٹکے کو آپ نے آنا ساگر سمندر کے قریب کیا تو اللہ کے حکم سے سارے آنا ساگر سمندر کا پانی اس چھوٹے سے مٹکے کے اندر سما گیا۔ تو جس وقت اجے جے پال جوگی نے حضور کی اس کرامت کو دیکھا کہ اتنا بڑا سمندر اور چھوٹے سے مٹکے میں بند کر دیا، یقیناً جان گیا کہ یقیناً کوئی اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے، کوئی جادوگر یہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس وقت آپ کی اس کرامت کو دیکھا کہ اتنے بڑے سمندر کو، آنا ساگر سمندر کو ایک چھوٹے سے مٹکے میں بند کر دیا ہے، تو آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں گر پڑا، ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور معافی دے دیں، غلطی ہو گئی، آپ کے مقابلہ میں آ کر بہت بڑی غلطی کی، حضور معافی دے دیں۔ تو آپ نے معاف کیا اور آپ کے سامنے ہی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ جی ناظرین، تو یہاں لینی ہے مجھے ایک بریک، کہیں مت جائیے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء ویلکم بیک ناظرین، منقبت بارگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عثمان مرتضی صاحب۔ جی مرتضی صاحب پڑھو۔
جی رضوان بھائی، جیسے آپ نے حکم کیا تو انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں منقبت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. ادھر بھی ایک اچکتی نظر غریب نواز. ادھر بھی ایک اچکتی نظر غریب نواز. جنہیں ہوس ہے انہیں سیم و زر غریب نواز. جنہیں ہوس ہے انہیں سیم و زر غریب نواز. ادھر تو صرف کرم کی نظر غریب نواز. ادھر تو صرف کرم کی نظر غریب نواز. ادھر تو صرف کرم کی نظر غریب نواز. رضوان بھائی شعر سنیں. ہمیں غریب بنایا گیا تمہارے لیے. ہمیں غریب بنایا گیا تمہارے لیے. ہمیں غریب بنایا گیا تمہارے لیے. تمہیں بنایا ہمارے لیے غریب نواز. تمہیں بنایا ہمارے لیے غریب نواز. تمہیں بنایا ہمارے لیے غریب نواز. ادھر بھی ایک اچکتی نظر غریب نواز. نیاز و ناز کا کتنا حسین سنگم ہے. نیاز و ناز کا کتنا حسین سنگم ہے. ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز. ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز. اور ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز. اس پر پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں.
میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، کس طرح گزروں؟ ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز، ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز، ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز، ادھر بھی یہ کہ اچکتی نظر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچکتی نظر غریب نواز۔ بھائی آخر میں پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مقطع میں یہ لکھتے ہیں کہ نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم، نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز، کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز، کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز۔ چوڑیوں کی لاج صدا رکھنا جو یہ پہن لئی تو یہ اترتنا، ان چوڑیوں کی لاج صدا رکھنا جو یہ پہن لئی تو یہ اترتنا، میرا باغ سہاگ تمہیں سے ہے خواجہ تم پہ لٹا بیٹھی جگنا، ادھر بھی ایک اچکتی نظر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچکتی نظر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچکتی نظر غریب نواز۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء